لا الہ الا اللہ کو پہچانا، اور محمد رسول اللہ کو میں نے ایسے پہچانا کہ چونکہ ظریف بات ہے میں نے قرآن کو کچھ آیات پڑھی، وہ آیات میری دماغ سے بالا تر تھی کہ 1400 سال پہلے یہ نارملی تو کوئی لکھ نہیں سکتا، اور یہ لکھنے والا یہ تو کریٹر ہوگا اور لے کے آنے والا میسنجر ہوگا، تو میں نے محمد رسول اللہ کو بھی پہچان لیا، تو میرا ایمان پر، میرا قرآن پر بھی یقین ہو گیا اور میرا اللہ پر بھی یقین ہو گیا۔ اب میں نے ان سے کہا کہ میں وقت کے امام، وقت کے مسیح کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کے آنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے تھوڑا یہ بتا دیں کہ کیا میں وقت کے مسیح کو قرآن کے مطابق، قرآن کو بیس بنا کے، کیا میں اس کو کمپیریزن اس کا مطلب ان کی جو تعلیمات ہیں وہ دیکھوں کہ وہ قرآن کے مطابق ہیں، تو میرا مطلب میرا جو دماغ، میرا جو دل کی جو باتیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو سہیل بھائی انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، آپ کا یہ معیار ہی نہیں ہے، معیار قرآن نے رکھا ہے کہ جیسے 1,24,000 کو مانا ہے ویسے ہی ان کو مانو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات، یہ تو میرے پورے کنسیپٹ خراب کر دیں، تو آپ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے؟ مطلب میں نے ان کو 3 بار پوچھا ہے کہ کیا میں ان کی تعلیمات کو، جو وقت کا مسیح ہے اس کی تعلیمات کو، اگر میں ان کو اگر میں پڑھوں اور وہ قرآن کے مطابق ہے تو میں بات مان جاؤں گا، اور اگر وہ اس قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے میں پھر بھی فنگرنگ نہیں کروں گا، لیکن میں آگے پوچھوں گا آپ لوگوں سے کہ یار یہ اگینسٹ کیوں جا رہی ہیں قرآن کے؟ تو کیا یہ میرا سٹینڈرڈ اور معیار غلط تھا؟ میں کل سے بہت کنفیوز ہوں اس بات کو لے کے۔ جی لب کشائی کی جسارت کی اجازت کروں میں، یا آپ کی بات ہو گئی مکمل جی؟ اچھا بات یہ ہے بھجن، مسئلہ یہ ہے ہر کسی کا نا اپنا اپنا تحقیق کا کرائٹیریا ہوتا ہے۔ میں کل آپ کی گفتگو سن رہا تھا، مسرور صاحب کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو آپ کا جو برتاؤ تھا نا وہ روایتی طور طریقے پہ تھا، میں آپ کو بالکل اس چیز سے نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا جو جماعت احمدیہ جو ایک الہی اور خدائی جماعت ہے، ہم اس کی طرف مرغوب ہوئے۔ پہلے ہم بھی وہابی بریلوی دیوبندی اہل ہی ہوا کرتے تھے۔ جب ہم نے بھی جماعت کی تحقیق کی تو ہم نے کتابیں پڑھ کے جو ہے نا اس کو قرآن مجید کے اوپر پرکھا۔ خیر میں تو نہیں اس برکت بابرکت کام سے، ایمانی فیصلے سے مجھے تو نہیں پتا، میں تو خیر پیدائشی احمدی ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن میرے جو آباء و اجداد میرے والد صاحب ہیں وہ اس معاملے میں انہوں نے کتابوں کے ذریعے ہی حقیقی اور سچے اسلام میں داخلے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ تو میں اپنا ہی تجربہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ آپ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، بالکل 100%۔ آپ کیونکہ پاکستان سے ہیں، کسی بھی طرح آپ ان کو استفادہ حاصل کریں اور ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی تحقیق کریں، آپ ضرور منزل مقصود۔ ساتھ ایک کام اور کریں، آپ نماز میں خدا تعالیٰ سے یہ بھرپور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حق کا راستہ ہے مجھے اس کے قریب کر، یا مجھے اس پہ چلا، آپ ضرور حق پہ پہنچیں گے۔ ایسے بہت سارے واقعات جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ملتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی دعاؤں کے ذریعے اس الہی اور خدائی جماعت میں شامل ہوئے ہیں جی، اس میں سے ہم بھی ایک لوگ ہیں جی۔ وہی ہے جی میری بات مکمل جی ٹھیک ہے سہیل بھائی، ابھی آپ نے جو بات کی نا، میرا اصل میں نے وہ پھر اس کو الیبریٹ کر دیا۔ میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ صرف آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ بالکل رائٹ، مطلب میں اپنے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، یہ بالکل رائٹ وے ہے کہ میں اگر ان کی تعلیمات کو دیکھتا ہوں، اگر وہ قرآن کے مطابق ہیں، اور ان کا اگر میں ان کو پورا پڑھتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں کہ ان کے سیکنڈ خلیفہ نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے اور خلیفہ ان کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، اگر وہ باتیں متضاد نہیں ہیں قرآن کے تو یس اٹ از اوکے، لیکن اگر وہ متضاد ہیں قرآن کے تو پھر کیا میرا کویسچن کرنا بنتا یا نہیں بنتا؟ بس یہ بھی ساتھ، کیونکہ یہ جو مسرور صاحب ہیں، جو طلعت صاحب ہیں، وہ وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے، یہ معیار ہی نہیں ہے، کہ مطلب آپ ان کی تعلیمات کو دیکھیں ہی نہ کہ وہ قرآن کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے، یہ معیار ہے ہی نہیں، یہ بیس ہے ہی نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا کنفیوز پوائنٹ ہے میرے لیے۔ میں صرف اس کے اوپر، باقی جو دعا کی بات کی تو اس سے تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، زندہ جاگتا ہمارا اللہ، ہم اس سے دعا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر اس کے اوپر بات کر دیں۔ جی بالکل، میں نے کل آپ کی ڈسکشن سنی ہے، مسرور صاحب کے ساتھ آپ کی ہو رہی تھی۔ اصل میں ان کی اور آپ کی جو کنفیوژن لیول ہے نا وہ یہ تھا کہ آپ مرزا صاحب کو پرکھنے کی بات کر رہے تھے، اور جو پرکھنے کا ایک کرائٹیریا قرآن کریم نے بتایا ہے، آپ اس کرائٹیریا سے ہٹ کے جو ان کے مخالفین ہیں اس کرائٹیریا پہ رکھ کے مرزا صاحب کو پرکھنے کی بات کر رہے تھے۔ میں نے جو مسرور صاحب کی بات سنی ہے وہ یہی تھی کہ اگر آپ نے نبی کو پرکھنے کا کوئی کرائٹیریا ہے وہ آپ نے قرآن سے لینا ہے، اور اگر آپ نے نبی کی تعلیمات کو دیکھنی ہے تو آپ بے فکر ہو کے کتابیں پڑھیں۔ ہماری تو کتابیں ہر چیز آفیشیل ہے، آپ کو کسی بھی لحاظ سے انہوں نے منع کسی بھی چیز سے نہیں کیا، صرف انہوں نے آپ کے جو اگر آپ نے سنا نہیں ہے، آپ نے اگر سنا نہیں، انہوں نے مجھے لاسٹ پہ کہا کہ بالکل نہیں، میں نے ان سے 3 بار پوچھا ہے کہ کیا میں ان کی تعلیمات کو دیکھوں، وہ قرآن کے اگینسٹ تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھنا، نہیں، میں نے 3 بار یہ بات پوچھی ہے،
اور بڑے زور سے انہوں نے مجھے بولا نہیں نہیں. میں نے کہا یار آپ نے تو میری محمد رسول اللہ خراب کر دی, اس طرح تو آپ تو میری رسالت بھی خراب کر رہے ہیں. تو میں تو اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوں کہ ان کے مطابق انہوں نے تو میری محمد رسول اللہ بھی خراب کر دی ہے, جس طرح وہ بیان کرتے بھائی جان میں آپ کو بہت غلط فہمی ہو رہی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو چیخ چیخ کے اعلان عام کہتے ہیں بھائی کتابیں پڑھو کتابیں پڑھو, ہماری تو ہر چیز پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ کیسا مطلب آپ مطلب عجیب آپ تضاد پیدا کر رہے ہیں ہمارے موقف میں. ہم تو وہاں چیخ چیخ کے کہتے ہیں بھائی کتابیں پڑھو کتابیں پڑھو, اپنے عالمہ سے پرچیاں نہ لو, ان پرچیوں کو لے کے کم سے کم حقیقی کتاب میں اس کی تحقیق کرو. مطلب میں نے تو نہیں ایسی مسرور صاحب سے کوئی ایسی بات سنی کہ انہوں نے آپ کو اسپیشل منع کیا. وہاں پہ اتنے لوگ سن رہے تھے, ریکارڈنگز موجود ہیں. میں آپ سے بالکل میں بھی نیچے موجود تھا بھائی جان, میں اس چیز سے انکار ہی نہیں کر رہا. جب میں اینڈ پہ گیا ہوں آپ نے سنا نہیں, میں نے 3 بار انہیں کہا ہے, 3 بار میں نے کہا کہ بھائی میں مرزا صاحب کی وقت کے امام کی کتابوں کو پڑھ کے اس کو کمپیئر کر سکتا ہوں قرآن کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں یہ معیار ہی نہیں ہے, یہ معیار ہے ہی نہیں. میں نے کہا میں قرآن وہی تو میں نے کہا میں نے بیس بنایا قرآن کو, میں ان کو یہی بار بار کہہ رہا تھا میں نے بیس بنایا قرآن. اصل میں نا یہ بڑا باریک نقطہ ہے جو پھنس گیا ہے آپ کے اور مسرور صاحب کے درمیان. انہوں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ اگر آپ نے کسی بھی نبی کو پرکھنا ہے تو قرآن سے پرکھیں, قرآن کو معیار بنائے, قرآن کو بنیاد بنائے. جہاں تک ان کی تعلیمات ہیں وہ بے فکر ہو کے آپ کھلے عام کتابیں پڑھیں. ہم تو چیخ چیخ کے کتابوں کے اعلان عام کر رہے ہیں کہ آپ تحریری طور پہ جو پرچیاں ہیں مولوی جو آپ کو جیبوں میں ڈال دیتے ہیں, قرآن و حدیث سے دور کرتے ہیں, اس چکر میں نہ پڑھیں. آپ ڈائریکٹ ان حوالوں کو ان کتاب سے تحقیق کریں اور قرآن سے ان کو آپ چیک کریں. یہ ہے بات. ان کا معیار جو ہے نا اصل میں آپ کی صرف انہوں نے ڈائریکشن تھوڑی سی درست کرنے کی کوشش کی ہے. جو باریک نقطہ جو پھنس گیا ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی کو قرآن پہ پرکھیں. جو قرآن کریم نے نبوت کے معیار قائم کیے ہیں, آپ ان معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کو حضرت مسیح موعود کو جو ہے آپ اس پرکھیں اور چیک کریں. کتابوں سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار, انکار کیا اتنی بنیادی تعلیم جماعت احمدیہ کی. اویس بھائی میری بات سنیں, اویس بھائی مرزا صاحب نے کیا کہا ہے کہ مجھے کیسے پرکھو, میری نبوت کے معیار کو کیسے پرکھو؟ یہ تو آپ بتائیں گے انہوں نے کیسے کہا, آپ کو پتہ ہے. آپ اچھا دیکھیں میں ذرا میں بتاتا ہوں بھائی آپ کو نا, قرآن اور توریت میں یہ لکھا ہے کہ نبی کے معیار کو پرکھنا ہو تو اس کی پیشن گوئیوں کو دیکھو. دیکھیں وہ تو ہے, وہ اس کو تو دیکھ لیتے ہیں بھائی, وہ بھی بات کر لیتے ہیں. میں اصل میں نا وہ تو میں پوچھ لیتا ہوں سہیل بھائی سے نا, مجھے امید ہے کہ یہ سچ بولیں گے نا, مجھے ان سے سچ کی امید ہے. اور میں اس معیار پر ادروائز میں شاید کہتا ہی نا, میں احمد بھائی کی براڈ پہ آیا ہوں تو ان کی مہربانی ہے. میں ان سے صرف سچ کے لیے آیا ہوں کہ یہ مجھے امید ہے کہ یہ معیار اور سچ کی بات کریں گے. مسئلہ صرف یہ ہے یہاں پہ سہیل بھائی کہ میں نے جب ان سے یہ کہا نا کہ میں نے بیس بنایا ہے قرآن کو, انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے 1,24,000 پر ایمان لے کر آئے ہو ویسے ہی اس پہ لے کے آؤ. میں نے کہا بھائی میں ان کی شریعت میں نہیں آیا, میں ان کے دور میں نہیں آیا, میرے سے ان سے بس میں نے یہ کہہ دیا 1,24,000 آئے تھے, میں نے حدیث میں پڑھا, بس بات ختم ہو گئی. اب جبکہ جو میرا وقت کا امام ہے اس کو تو اس کی شریعت میں, اب وہ شریعت میں, اب میں نے اس امام کو مانا ہے تو ماننے کے لیے مجھے اس کی تعلیمات جو ہیں پڑھنی پڑیں گی. اب میں تعلیمات کو پڑھوں گا تو وہ تعلیمات قرآن کے اگینسٹ جائیں گی تو میں نے کسی کو پوچھنا تو ہے نا, میں آ کے آپ سے پوچھوں گا, ہو سکتا ہے وہ اگینسٹ نہ جائیں, لیکن اگر وہ اگینسٹ جاتی ہیں, جو باتیں یہاں پر بیٹھ کے تبلیغ کی جاتی ہیں, جو نادر صاحب تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, جو طلحہ صاحب بتا رہے ہوتے ہیں یا مسرور صاحب بتا رہے ہوتے ہیں, تو میں نے ان کا کمپیریزن بھی تو کرنا ہے نا, جو میں نے سیکھ لیا ہے. جو میں نے سیکھ لیا میں کمپیریزن لے کے آپ کے پاس جاتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کمپیریزن کرنے اگر کہ آپ نے مجھے دیا. اب میرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے سہیل بھائی, میں اٹکا یہاں پہ ہوا ہوں کہ میں کہتا ہوں میرے لیے جو بیس ہے, میرے لیے جو رول ماڈل ہے وہ میرا قرآن ہے. قرآن نے, اب میں نے جیسے 1,24,000 کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں, تو میں تو ویسے نہیں لے کے آنا چاہتا, یہ تو وقت کا امام ہے, میں تو شریعت میں آنا چاہ رہا ہوں اس کی. جب میں نے آنا چاہ رہا ہوں تو مجھے تو چاہیے اس کا کہ بھائی میں اس کا کمپیریزن کروں, اس کی تعلیمات قرآن کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں, ان کی پیشن گوئیاں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں, جو ایک جو نبی کے پروٹوکولز ہیں, نبی کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بتائیے دیکھنے کے لیے, تو وہ دیکھوں گا. اب وہ چیزیں اگر میں ان کو پڑھنے کی بات کرتا ہوں کہتے ہیں نہیں یہ تو معیار ہی نہیں ہے, معیار یہ ہے کہ جو 1,24,000 کو تم نے دیکھا, اور میں کہتا ہوں بھائی 1,24,000 کا تو میرا لینا دینا ہی کوئی نہیں, میں نے بس لے کے آیا, حدیث میں آ گیا, میں نے مان لیا وہ 1,24,000 ہے. میں تو ان کی میں نے وہ ان کی تقلید ان کو فالو تو نہیں کرنا, اس جو ان کے درمیان میں جو شریعت تھی اس کو فالو نہیں کرنا, میں جس شریعت میں ہوں میں نے تو اس کو فالو کرنا ہے. تو وہ پھر اچھا پھر وہ کہتے ہیں اگلا انہوں نے کویشچن کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانا. میں نے کہا یار میں نے تو قرآن کو دیکھا, قرآن میں سچائی ملی, میں نے محمد رسول اللہ پہ بھی یقین کر لیا. اچھا وہ قرآن کو اس لیے میں نے بیس بنا دی, کہتا نہیں محمد رسول اللہ کو اس لیے مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زندگی تھی بہت اچھی تھی. میں نے کہا فتح مکہ پہ جو لوگ مسلمان ہوئے وہ کیا وہ پہلی والی وہ والی سن کے آئے تھے کہ بھائی اس کے پیچھے وہ جو لشکر کھا رہا ہے. تو یہ اتھینٹسٹی انہوں نے تو میری محمد رسول اللہ خراب کر دی. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ان کے پاس گیا ہوں
تو میری تو محمد رسول اللہ خراب ہو گئی. میں نے اگلے نبی پہ کیا آنا تھا, میرا تو پچھلا سٹیپ ہی خراب ہو گیا. تو مجھے یہ چیز سہیل بھائی سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں ایمانداری سے آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایمانداری والا جواب دیں. اچھا جی, میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں. میں شاید الفاظ کا ذخیرہ محدود ہے میرے پاس, علم کا دائرہ بھی اتنا وسیع نہیں ہے گا. میں آپ کو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ ایک کام کرو, آپ کو فری ہینڈ ہے, آپ مرزا صاحب کی کتابیں بذات خود پڑھو سٹیپ بائی سٹیپ, اور ان کو آپ قرآن سے کے زیر سایہ ان تعلیمات کو دیکھو. میرا 100% ایمان اور یقین ہے کہ آپ کو حقیقی اور سچا اسلام, آپ کی اسلام سے محبت اور نبی پاک کی محبت اور ان کی تعلیمات سے محبت بڑھتی چلی جائے گی. میں بس اس کا ایک شارٹ وے میں آپ کو یہ ایک فارمولا دے رہا ہوں. آپ کا جس طرح سے دل کرے حق کو پہچاننے کی کوشش کرو. مین مسئلہ یہ سرا پکڑنے کی بات ہے. آپ سرا پکڑو اور آہستہ آہستہ آپ اس حقیقی اور سچے اسلام کے اس الہی جماعت کی آپ ایک, اللہ کرے آپ کو, آپ پہ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہو, آپ اس حقیقی اسلام میں جب داخل ہوگے, پھر آپ جو ایمان کی بلندیوں کو اور نبی پاک کی محبت اور ان کی تعلیمات کو حقیقی معنوں میں پہچاننے کے آپ مزے لوگے نا, تو وہ پھر میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا. اللہ کرے آپ کو جلد سے جلد اس الہی جماعت میں توفیق ملے. لیکن یہ بات یاد رکھیں بھائی جان, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے ہیں, کیونکہ بیت فارم بہت تیزی سے فل اپ ہو رہے ہیں, مشینیں گرم ہو رہی ہیں, جگہ جگہ آرڈر دیے جا رہے ہیں کہ بھائی بیت فارم جلدی جلدی پہنچاؤ. بہت زیادہ اس ٹائم بیتوں کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے, تو 3 سال کا بھی ٹائم بعد اوقات لگ رہا ہے. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا سہیل بھائی, یہ جو آپ نے کتابیں پڑھنے کی بات کی ہے, تو اس میں سے وہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور باقی جو وہ ذریۃ البغایا والی اور باقی باتیں, وہ چھوڑ دینی کہ وہ بھی پڑھنی ہیں؟ ساری چیزیں بھائی جان, سب چیزیں انشاءاللہ جب آپ پڑھو. یار آپ تھوڑا سا اویس بھائی کامن سینس کی بات, آپ کو تھوڑا سا, آپ ماشاءاللہ مجھے پڑھے لکھے لگ رہے ہو, سینسیبل بات. اگر ہماری کتابوں سے اتنی پریشانی ہے تو یہ تو گھر گھر جا کے کتابیں بانٹیں بھائی. ہمارے خلاف تو کیمپین چلانے کا بڑا آسان ذریعہ ہے سر کوئی کہ سوال یار یہ پوچھنا ہماری چاہے تو کتابیں آپ کے فری لوگ آف برا کاسٹ بنا پاکستان دیتے میں ہیں, بانٹ اور رہے ہیں. کر ہزار دیتے ہو آپ لانتیں لوگ. کیسے پڑھنی ہیں جو لکھی ہیں مرزا صاحب نے, اس وہ کے جو شروع اور پڑھو آخر والی میں اعوذ بات باللہ کی پڑھنی ہے کہ کیا نہیں؟ کرنا ہے اس کا؟ یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں تو بیچ میں ہوں نا, میں تو ریسرچر ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جن کتابوں میں یہ بقول ان کے, یہ دیکھیں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 300 کتنی گالیاں لکھی ہوئی ہیں. تو ایسی گالیاں جو ہیں وہ کیسے ڈیوائڈ, یہ لوگ یہ کہتے ہیں, تو میں اب کیا کروں, مجھے بتائیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایسی نہیں وہ کتابوں بھائی کی اس کا میں نہیں, یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی ویس بھائی. میں آپ سے قد میں بھی چھوٹا ہوں, علم کے میدان میں بھی آپ سے کافی پیچھے ہوں, آپ اس کی خود کیوں نہیں پراپر تحقیق کرتے بھائی جان. ہم لوگ وہابی بریلوی دیوبندی اہل تشیع ہوا کرتے تھے, ان سارے کہانیوں والے اسلام سے ہم نے پیچھا چھوڑا کے اس حقیقی اور سچے اسلام میں شمولیت اختیار کر لی. تحقیق کے اوپر ہی کی ہے نا, ہمیں کوئی فرشتے نے آ کے تو نہیں ہم پہ وہی ان میں اتاری سے ہے. کون سے گروپ میں گئے ہیں آپ؟ لاہوری میں گئے ہیں, مسرور گروپ میں گئے ہیں, آپ جمبا گروپ میں گئے ہیں, گرین میں گئے ہیں, اسلائی میں گئے ہیں, کس میں گئے ہیں؟ اچھا بھائی جان, یہ اہیر پائن یار تھوڑا میں ایک یہ اصلاح کر دوں, جماعت احمدیہ واحدہ جو ہے نا وہ ایک ہی واحدہ ہے. ہم جو جنبی ہے, لوری ہے, گروپ سر کون سی والی بتا ہے؟ رہا ہوں نا, اس کو ہم 72 میں ہی رکھتے ہیں. ہم وہ تضاد نہیں, منافقت نہیں کرتے کہ اجماع امت کا نعرہ بھی لگائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر کافر بھی کھیلیں. یہ ہمارا نہیں ہے. یہ لوہری وہابی, جمبا صاحب کے بارے کیا خیال ہے؟ یہ بریلویوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے رد قادیانیت کر رہے ہیں. ابھی یہ طارق چوہان صاحب اکبر, سر وہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں, آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو کسی نے نہیں بتایا مرزا صاحب کو مانتے ہیں؟ کمال ہے, وہ تو مرزا صاحب پہ صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. خلافت جو جماعت احمدیہ ہے نا وہ واحد جماعت ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں, اس کا کسی کے ساتھ اتنا نہیں. آپ خلافت والے فرقے میں گئے ہیں, آپ خلافتی فرقے میں گئے ہیں, لاہوری فرقے میں گئے ہیں, ہم بھائی حضرت نہیں بھائی, ہم اس سے پیچھا چھڑا چکے ہیں. اللہ نہ کرے بدعا نہ دیں. ہم اس ٹائم جو جماعت احمدیہ واحدہ ہے نا وہ حضرت مرزا مسرور صاحب کی بیعت میں ہے. تو اور باقی گئے نا یار, آسان کریں آپ بھی ایک جماعت کے اگلے فرقے اور فرقی میں گئے ہیں نا. اچھا ہمارا کسی سے تعلق نہیں, ہم منافقت نہیں کرتے نا, ہم کے کافر کافر بھی کھیلیں اور اجماع امت مسلمہ کا نعرہ بھی لگائیں. ماشاءاللہ. یہ بتائیں میرے پیارے, آپ نے فرمایا کہ آپ کو محبت کے مزے آ جائیں گے, عشق رسول کے آپ کو جام مل جائیں گے. یہ بتائیے یہ کیسا عشق رسول ہوتا ہے کہ پہلے تعریفیں کرو, بعد میں کہو نہیں میں وہی ہوں. آپ کے دروازے پہ جا کے میں نوک کروں, بچے نکلیں, میں کہوں بیٹا آپ کے پاپا جو ہے نا بہت نیک انسان ہیں, بڑے اچھے ہیں, لیکن گھنٹے بعد کہوں میں ہی ابو ہوں, سر کیسا لگے گا؟ یار اہیر صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے, میں آپ کی جو ہے نا بیماریوں کو سمجھتا ہوں تھوڑے بہت نا. آپ کے علماء نے نا آپ کو قرآن و حدیث سے نا
बिल्कुल दूर कर दिया है और मिर्जा साहब की पर्चियां जेब में डाल दी हैं। ये आप लोगों का इस टाइम जो नई पौध आ रही है ना, उनके साथ उलमा कराम जो है ना, कराम ये जुल्म कर रहे हैं, कुरान और हदीस बिल्कुल छुपा दी। उसकी वजह ये क्योंकि उनको खुद मोहब्बत नहीं मुझे समझ आई, ये कैसी मोहब्बत है? पहले मोहब्बत ये के जो दायरे में क्या नाम है? ही मोहम्मद मरबी क्राइम कर रहे हैं, मरबी क्राइम। शिरक जो चल रहा है अच्छा, जमात बहरहाल में, अच्छा, सर, मैं उसका क्योंकि, वो जो मुखातिब- शिरक के मजे हैं सोहेल साहब वो मजे भी आएंगे मुझे अंगूठियां रगड़ के शिरक वगैरह करने के और वो थूक लगा हुआ शहद चाटने के, वो ये सारे मजे सारे आएंगे? सारे 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 मजे आएंगे अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह ना करे, तौबा नाउजुबिल्लाह। अच्छा भाई, मैं आपसे नोबल साहब आपसे मुखातिब था। बहरहाल आप लोग अपना खत्म नबूवत का कारोबार जारी रखो, तो आज इंशाल्लाह आप लोगों को ये जमात का फजल है, आज आप लोगों को आलू गोश्त भी मिल जाना है और 4-4 रोगनी नान भी एक्स्ट्रा मिल जाने। ये जमात का फजल है, हर कोई जमात के नाम पे खा रहा है। जाने से पहले वो 72 तो गिनाते जाएं, जरा 2 मिनट लगेंगे, जरा गिना दें। 72 में भाईजान जंबा ग्रुप भी आता है, लाहौरी ग्रुप भी आता है, इस्लाह पसंद भी आता है। 72 में जंबा ग्रुप भी आता है। सर जी कॉपी पेंसिल जरा ना, सारे दोस्त कॉपी पेंसिल पकड़ लें, कॉपी पेंसिल पकड़ लें जी। जी सर, 72 फिरके बताइएगा जो जहन्नमी है। अब पहला लिखें आप जंबा ग्रुप, लिखो भाई, लिखने शुरू करो भाई। हाँ जी, नंबर 1 जंबा ग्रुप, आगे इस्लाह पसंद ग्रुप, 2 लाहौरी ग्रुप। जो हमारे 14 फिरके आप लोग गिनवाते हैं, उसमें हमारे फिरकों को छोड़ के वो भी आप जमा वाला सलाह पसंदी है ओए। अच्छा यार, एक मिनट लिखान दो यार, आज 72 बहुत मेरी ना ख्वाहिश पूरी होने लगी है। 72 जहन्नमी फिरकों के नाम आने लगे हैं। अच्छा जी, 2 हो गए, आगे चकड़ालवी है, नेचरी है, वाबी है। वाबी के अंदर आप 20 फिरके मजीद डाल दें जो उनके निजी फिरके हैं। नहीं, नाम लें, नाम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर। तो सुन्नी मल्टीप्लाई 72 कर दें, ये तो सबसे आसान है। ऐसे करना है तो शिया के अंदर अशना अशनरी हैं और पता नहीं कौन कौन, उसमें भी आप 15-20 फिरके नीचे डाल दें। सर नाम बताएं, ऐसे नहीं है तो मुंह उठा के हर कोई घूम रहा है, मैं उसको खाते में डाल लूं 72 के? मशहूर भी तो होना चाहिए। एक है ना जो जुलजना की 72 एक तरफ 72 एक तरफ 72 में से आप 40 नहीं 30 नहीं गिनवा सकते आप। ये क्या हर जगह पे लोगों को आप बेवकूफ बनाते हैं? शिया है जो घोड़े की पूजा पाठ करता है, शिर्क के डेफिनेशन ना बताएं, नाम बताते जाएं, घोड़े को बाद में देखते हैं। खुदा का वास्ता है 72 गिनवा दें, आपकी पूरी अहमदियत का यहाँ पे बच जाएगा। गिनवा तो रहा हूँ। एक है शिया अहले तशी है, इश्ना अशनरी है, मेरे ख्याल से घोड़े की पूजा पाठ करता है। तो दिन रात शिर्क, साल में 9-10 मुहर्रम को शिर्क के समंदर में घोंके मारा होता है। छोड़े ना बताएं, पता है हमें सारा, आप गिनती पूरी करें। 9 हो गए, आगे। तो एक उसमें है वो साहबा कराम को गाना कटते ने, बड़ी गंदी गंदी गाना। ऐसे नहीं, नाम बताएं ना जी, नाम बताएं। रावजी फिरका है, अहले तशी का रावजी फिरका है। अच्छा जी, रावजी पूछ भी सकते हैं पीछे मदद, लेकिन वो वाबी बरेलवियों के साथ खत्म नबूवत का नारा भी लगाते हैं। अहमद भाई, अहमदी एम्बुलेंस सर्विस बहुत क्विक सर्विस है, आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, 10 हो गए, 10 हो गए। अच्छा जी, उसके बाद आगे आपका बरेलवी है। कितनी बार गिनने हैं बरेलवी? नहीं गिना। अच्छा, बरेलवी में एक पापा जानी वाले ने और एक है ताहिरुल कादरी वाला फिरका है, एक खादिम हुसैन रज़वी वाला है। वो एक आलिम है, उसका इख्तिलाफ है, फिरका नहीं है, ज्यादती कर रहे हैं आप। बहरहाल चलो यार, कमाल हो गया। वो खादिम हुसैन रज़वी ने तो ताहिरुल कादरी के बाद भाई मान लिया, उसको भी डाल दिया खाते में। ओके, 12 हो गए, आगे चलो। 12 हो गए। एक है अशरफ जलाली वाला फिरका है। अब उसने भी फिरका बना दिया यार, कमाल है। तो यार आपको पता ही कोई नहीं ना, आप इस्लाम पढ़ा होता, आपने कभी कोई इस्लाम की नोआ होती तो आपको पता होता ना इस्लाम में है क्या क्या मामला। अच्छा, ऐसे तो मेरा ख्याल है कोई एक मदरसा पकड़ के उसके 15 मौलवियों के नाम ले दें, बाहर एक का फिरका। बिल्कुल ऐसी है भाईजान, बिल्कुल ऐसी है वो भाईजान। ये गेम 200 से ऊपर चली गई है। और काम, अच्छा रुके, फिर ये नहीं होना चाहिए अगर गेम 72 से बढ़ गई तो। यही तो मैं बोल रहा हूँ, गेम 200 से ऊपर हो गई है भाईजान। आप किधर सोए? फिर वो हदीस का क्या करना है कि 72 जन्मी 73वां जनती बा कहानी खत्म, उसका क्या करना है? उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, 72 जो है वो कसरत के लिए इस्तेमाल होता है, 73 भी हम ही है, गारंटी सी ना। कसरत में गिनवाएं, ये टोटे चलते फिरते मौलवी ना गिनाए मुझे, फिर कसरत में गिनवाएं। चले शाबाश, कसरत में गिनवाएं। ओ यार तुसी केड़े पासे ला छड़िया मैनू यार। ना यार फेल साहब, ज्यादती ना करो, हम दसो ना। अहीर बरेलवी पाइन यार केड़े पासे ला छड़िया मैनू यार तुसी। अहीर बरेलवी, वाह जी वाह, हर बंदा ही मुल्हिम है यहाँ पे। किसने बताया आपको अहीर बरेलवी? अच्छा आगे चलें, बताएं। तो क्या आप बरेलवी को शर्मिंदगी समझते हैं कि आप उसको अपने साथ जोड़ना पसंद नहीं कर रहे? शाह शूटर मैं तो थोड़े लाया शाह साहब नु मैं उत्ते लाना है।
चलो मतलब जी, यार इतनी बड़ी गाली मैंने आपको दे दी, आपके साथ बरेलवियां जोड़ दी, तो यार कमाल हो गई है। भजने का रास्ता, डाइवर्ट एम्बुलेंस ना आ करें, रही है, एम्बुलेंस आ डाइवर्ट ना रही है करें। मेरे दोस्तों, सायरन की आवाजें शुरू हैं, टू 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 टू। भाईजान 72 आज फिरके गिनवाने 72 लगे पूरे थे, करके लेकिन जाना है। हाँ 72 पूरे करो जी। अच्छा जी, देवबंदी है, देवबंदी जो है उसमें भी है कौन कौन से हैं यार, मुझे नहीं जहन में आ रहा। ठीक उसके भी है, आप आपकी जमाती, आगे चलो, आगे चलो, 15 हो गए, मैं डाल दिए दोनों आपकी तरफ से, आगे चलो, आगे चलो, 15 हो गए, आगे चलो। उसमें एक खालिद इलियास घुम्मन की जमात का देवबंदी ऐसे चैनल। नहीं है, मैंने दोनों डाल दिए हैं, जो बड़े मेजर है ना, दोनों डाल दिए, आगे चलें आप, बिस्मिल्लाह करें, आगे टुरते जाओ, टुरते जाओ, शाबाश। ये भी अवैध भाई को आप कह रहे थे कंफ्यूजन है, ये आपको क्या है फिर? उनको कंफ्यूजन बता रहे अच्छा थे ये भी आप। बात जहन में रखनी है, ये सारे काफिर भी खेलते हैं और इजमा उम्मत का मुस्लिम का नारा भी लगाते हैं ये। सर, करे, छोड़ सर दें, बड़ी, डिटेल में मैं ना कहता हूँ सब मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे, अभी आप पहले गिनवा दें ना, पहले गिनवा दें, फिर मानते हैं। अच्छा जी, फिर वाबी आ जाएं आप। ਯਾਰ ਕਿਤਨੀ ਮਰਤਬਾ ਬਈ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਗਿਣ ਤੇ ਲਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, आगे चलें, 15 हो गए। यार वो एक वो ऐसे नहीं था, एक लतीफा है कि यार कोई उसने किसी से लतीफे पूछा नहीं कि सुनाए यार सुहेल साहब, यार और भी लेना है उन्होंने, कुछ कोई कॉलर उनके आए हुए हैं, उन्होंने लेना है यार। और ले लो यार, बहुत लंबी लाइन लगी है तोड़े ना, बहुत लंबी, बिजली का बिल जमा कराना है, इतने आखिरी तारीख है। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਬਈ, ਟੂ 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 ਟੂ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਦੱਸੋ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। अच्छा मैंने एक दिन का टाइम तो मैं पूरे करके दस दूंगा तुम। ये चीज मेरे अजीज, चले अगली सीट पे फ्रंट पे बैठ के जाइएगा, पता क्या बिल्कुल, आवाज भी बिल्कुल, लगती है पूरे उधर अच्छी, तो सुहेल साहब अच्छी सीट पे जाइएगा, ठीक है, बैठ के। अच्छा, चलो, एम्बुलेंस ठीक है। आ- ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, गिनवायो हाँ जरा बंदे। पर चले गए ने भाईजान, उन्होंने एम्बुलेंस अगली सीट मान ली, वो कहते नहीं भाई 2 दिन का टाइम दें। मेरी गल सुनना जरा। अच्छा भाई यार, मैं शुरका महफिल जेडी है ने ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਖਾਸਤ की इजाजत ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੂੰ। मैं जी अगली सीट पे बैठ। बस दुनिया सुने तो बरकत लै जियो, गल सुनो मेरी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੰਜ ਜਿਕਣ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਗਿਨਵਾਨ ਮੌਲਵੀ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਕਣ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਛੜਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਛੜਿਓ, ਅਹਿਮਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਨਵਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕਿ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਤਾਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਕਣ ਇਹਨਾਂ ਬੇਹੁਦਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਕਣ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਅਹਿਮਦ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤਾਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਰੀ, ਅਤਾ ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਹਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਵਸਬ ਆਵੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜੀ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਕਣ ਬਰੇਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਾ 3-4, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੇ ਲਿਆਸ ਕਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਜਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਦਾਦ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 73 ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਬਿਖੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ 73ਵਾਂ, ਉਹ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ 73ਵਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰਕਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪੱਲਾ ਤੇ ਭੈਣ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਨੱਸਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕਾਣੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਮੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾੜ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕਿਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਆ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨਾ, ਅੰਕਲ ਹਬਰੀ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਬਰ ਪੁਜਾਰੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਭੈਣ ਚੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਆ ਵੱਡੇ ਆਏ ਡੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੱਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, गाना बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, कोई अहमदी अहबाब अगर नीचे बैठे हैं जिनकी गैरत अगर कभी जागी तो प्लीज़ ऊपर आके इस केस को डिफेंड ही कर दें। 72, 73, 72, 73 हर जगह पे तो नारे लगाते हैं आप। प्लीज़ ऊपर आके भी ज़रा हमसे भी, हमें भी थोड़ा शर्फ बख्श दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल है? ठीक ठाक हो? जी अल्लाह का शुक्र है, बाकी भाई ठीक ठाक हैं सारे। अच्छा सवाल है ना अगे वे बैठा है कोई मिर्ज़ाई बैठा है कोई मिर्ज़ा साहब दा मुजाहिद कैसर भाई ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀਓ ਜ਼ਰਾ ਔਨ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਫਰੂਕ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? No word to describe। ਅੱਛਾ, no word to describe ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ 72 73 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਲੱਭਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ 72 ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਟਿਆ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਤੋਂ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਰੱਖੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇ ਦਿਲ ਰੱਖੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਫਿਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵੀਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ नहीं वो सारे हजरत साहब को मानते हैं, वो तो थोड़ा सा इख्तलाफ है तो फलान है। ये फिरके की डेफिनेशन बताएं ज़रा हमें, फिर उसके बाद हमारे सामने मुतालबा रखें। मेरा इनसे वादा है फिर वो डेफिनेशन अगर उसी के मुताबिक हुई जो रसूलुल्लाह ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जो जिससे अल्लाह ने मना किया, मैं लावांगा फतवे। आ जाओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਤੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸਿਰਫ डेफिनेशन रखो ਇੱਥੇ आके फिरके दी। आ जाओ, शाबाश। खुदा का कहर ये है कि जो लोग मिर्ज़ा साहब को भी मानते हैं उनको भी वो नॉर्मल दूसरे फ़िरक़ों में शामिल कर रहे हैं, वो उनको भी 72 में गिन रहे हैं। इनको ये अकल नहीं है कि वो मिर्ज़ा साहब को मानते हैं, उनकी बुनियाद मिर्ज़ा साहब है, वो आगे आके इख्तलाफ करते हैं, वो कहते हैं वो भी उन्हीं में ही है। ये हाल है इनका। बस यही तो बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, फिरके की डेफिनेशन इनसे पूछते हुए इनके ऊपर कोई पाबंदी ना लगाएं, दे कैन कोट संड्रेला एज वेल। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप दफा हो जाइए यहाँ से, आप दफा हो जाइए यहाँ से। आहिर भाई मेरी गल सुनो भाईजान, मेरी गल सुनो। एने किन्ने फिरके गणाए ने जड़ा है ना 15 गणाए ने जी, टुटे पुट्टे जिवें भी 15। देखो मेरी गल सुनो। एने जड़े 15 गणाए ने ना, ठीक है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਧਾਰੇ ਦੀ ਰੰਗ ਬਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਈ 15 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੇ 1 ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 51। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਤੇ 50 ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ 5 = 50 ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं, लेकिन किन्ने दे मगर सिफर ला के 72 करना जी। ये तो वो पूकी महाराज वाली बात कर दी इंडिया वाली आपने कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए।
ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੈਠਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। कोई जवाब दे रहा है, कोई कहता आ की मात्रा जोड़ो, आ 70 आ तो ये 17 हो जाएगा, अलिफ ला दो 17 हो जाएगा। वाह जी मिर्जा साहब ਮੇਰੀ ਗੱਲ यही ਸੁਣੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਮਰੀਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 70,000। ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰੂਕ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਜਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ? ਉਧਰ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ ਤੇ ਹਕੀਕੀ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 70,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਜਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 70,000 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਲੀਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ